الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سورہ فاطر، آیت نمبر 2، مسئلہ نمبر 1۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ابتدا کی ہے اپنی رحمت سے، اپنی تعریف سے، اپنی قدرت کاملہ علی العباد سے، اور کچھ عقائد اس کے صورت کے شروع میں بیان کیے ہیں، جن عقائد کو ماننا، ان کو جاننا، ان کا علم حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا بے انتہا اور بہت ہی زیادہ نفع بخش ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ آسمان و زمین کا بنانے والا، آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے قائم کرنے والا، آسمان و زمین کو اپنی رحمت اور قدرت سے قائم رکھنے والا، اس کے لیے ہیں تمام تعریف۔ تو جب تمام تعریفیں ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ کون سی تعریف جو آج تک ہو چکی یا جو آئندہ زمانے میں ہونے والی ہیں، تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ تو جب اتنی زیادہ تعریفیں ہیں اللہ کے لیے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو ان تمام تعریفات کی مستحق بھی ہے۔ ایک آدھ کوالٹی اگر کسی ذات کے اندر ہو تو اتنی زیادہ تعریف کا تو وہ حقدار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک آدھ خوبی اگر کسی کے اندر ہو تو وہ ایسا تو نہیں کہ رات دن اس کی تعریف کی جائے، نہیں، یہاں پر تمام تعریفیں ہیں جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک کی تعریفیں ہیں۔ جتنی تعریفیں آج تک فرشتوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، ملائکہ کے ذریعے، بندوں کے ذریعے ہو چکی ہیں، وہ بھی تمام تعریف ہیں، اور جو آئندہ زمانے میں آج تک نہیں ہوئی لیکن قیامت تک ہونے والی ہیں، وہ بھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیا خاصیت ہے ایسی اس ذات میں؟ فاطر السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور دنیا اسی چیز کا نام ہے جو ان دونوں کے درمیان بسی ہوئی ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان بسی ہوئی چیز کا نام ہی دنیا ہے۔ تو یعنی کہ پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، ایک ذرہ بھی اس کی قدرت اور اس کی کائنات اور اس کی خلقت اور اس کی تقدیر سے باہر نہیں۔ تو جب اتنی زیادہ وسیع اور بروڈ قدرت والا ہے تو پھر تعریفیں تو تمام کی تمام اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، جو فرشتوں کو پیغامبر بنانے والا ہے، انبیاء کے پاس پیغام لے کر آتے تھے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے شروع میں کہا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، کہ اگر یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور اسی پر ہم سب کو یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے کوئی اپنی رحمت اور اپنا کوئی فضل یا پھر اپنے فضل کا دروازہ کسی پر کھولنا چاہے، فلا ممسک لہا، تو کسی میں ہمت نہیں ہے، کوئی مائی کا لعل ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو اس کو روک دے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے پر آئے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک چھوٹا بچہ 3 سال کا، اس کے ناک میں ایک مکئی کا دانہ پھنس گیا۔ ایسے گلے مارتے ہوئے بچے کھاتے ہیں بغیر احتیاط کے ساتھ، تو بے احتیاطی سے کھا رہا تھا تو گلہ مار رہا تھا، ایک دانہ ناک میں چلا گیا۔ اس نے باہر سے انگلی ڈالی، وہ اور اندر چلا گیا، پھنس گیا۔ اب بہت پریشان گھر والے، سب آئے، محلے والے، سب نے الگ الگ طریقہ اختیار کیا، وہ نہیں نکلا۔
اب مجبوراً پھر یہ مشورہ ہوا کہ ڈاکٹر کے یہاں چلنا ہی چاہیے۔ بالآخر پریشان ہو کر مجبور ہو کر ڈاکٹر کے یہاں گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ایسی ایسی بات ہے، سانس بھی آنا بند ہو گیا ہے، بچہ منہ سے سانس لے رہا ہے۔ تو ڈاکٹر تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کا علاج اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے اس کی کن پٹی پر پیچھے گدی میں بہت زور سے ایک تماچا مارا، جس کی وجہ سے اس کے سر کو بہت زیادہ حرکت ہوئی اور وہ دانہ نکل کر دور جا پڑا، اور وہیں پر پھر رہا ایک مرغا اس کو جھٹ سے کھا گیا۔ یہی مطلب ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نوازنے پر آتے ہیں، جب عطا کرنے پر آتے ہیں، تو ایسی جگہ سے عطا کرتے ہیں کہ ہم کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ دو آدمیوں کا واقعہ میں نے ابھی ایک مہینہ پہلے ہی سنایا، اخلاص نیت کے ساتھ دو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی محبت ان میں رکھی، اتفاق سے ایک کی شادی ہو گئی۔ اب جس کی شادی ہو گئی اس کو خیال ہوا کہ اب فصل کٹنے کا وقت قریب ہے، اب آدھی آدھی فصل دونوں بھائیوں کے درمیان تقسیم ہوگی۔ میرے پاس اگر 10 کوئنٹل اناج ہوگا تو میرے بھائی کے پاس بھی 10 کوئنٹل ہوگا، لیکن اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، وہ تو بھولا بھالا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے کوئی اس کو پاگل بنا دیتا ہے۔ تو ایسا کرتا ہوں کہ اپنے غلے سے 1 کوئنٹل یا 1 بوری اٹھا کر اس کے غلے میں ڈال کر آ جاتا ہوں۔ چھوٹے بھائی کو یہ خیال ہوا کہ میں چھوٹا ہوں، میرا کوئی خرچہ نہیں، میرے بھائی کی فیملی کا ساتھ ہے، ان کا بہت زیادہ خرچہ ہے، اور میں اتنے غلے کا کیا کروں گا؟ تو میں کام کرتا ہوں کہ 1 غلہ بوری اٹھا کر اپنے بڑے بھائی کے غلے میں ڈال کر آ جاتا ہوں۔ اب رات کے 12 بجے بڑا بھائی چپکے سے آتا ہے اور 1 بوری غلہ چھوٹے بھائی کے غلے میں ڈال کر چلا جاتا ہے۔ چھوٹے بھائی کو رات کے 2 بجے خیال آتا ہے، وہ 1 بوری غلہ اٹھاتا ہے، کندھے پر رکھتا ہے، بڑے بھائی کے غلے میں ڈال کر آ جاتا ہے۔ کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تو یہ اخلاص نیت کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین پر یقین ہوتا ہے تو کسی کا ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ جو ادھر سے آیا تھا وہ ادھر کم ہو گیا، اور جو ادھر زیادہ ہوا تھا وہ ادھر کم ہو گیا، کوئی فرق نہیں ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر جب بھروسہ ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے، تو پھر وہ ایسی جگہ سے عطا کرتے ہیں، ذرا ذرا سی چیزوں سے پھر آپ کو رحمتیں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدہ نمبر 1 کہہ لیجئے، مسئلہ نمبر 1 کہہ لیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور یہی یقین بھی رکھنا چاہیے، بہت زیادہ کسی چیز کو لے کر ایشو نہیں بنانا چاہیے، بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، جیسے آج کل بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ پروٹیکشن ان کو چاہیے، بہت زیادہ چیزوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، بہت زیادہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر لالچ کرتے ہیں۔ نہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نوازنے پر آئے تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے چھیننے پر آتے ہیں تو پھر اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہوتا۔ قارون کو کہاں گمان تھا کہ اس کا اتنا سارا ذخیرہ، اتنا سارا زیور، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، اشرفی، دینار درہم سب برباد ہو جائیں گے، سب مٹی میں مل جائیں گے؟ ایک ہی جھٹکے میں کنگال ہو گیا، ایک ہی جھٹکے میں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ عقیدہ اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے۔ اگر کسی کو دیا ہے ضرورت سے زیادہ، اس کی بھی آزمائش ہے۔ اگر کسی سے لے لیا ہے اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس کی بھی آزمائش ہے۔ آزمائش دونوں کی چل رہی ہے، کسی سے لے کر آزما رہا ہے، کسی کو ایکسٹرا دے کر آزما رہا ہے۔ فلا مرسل لہ من بعد وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب ایسی بات ہے، ایک مسئلہ تم سمجھ گئے ہو تو دوسرا مسئلہ بھی سمجھو۔ اے لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا کر رکھی ہیں۔
هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی خالق ایسا ہے اللہ کے علاوہ جو آسمان و زمین سے تم کو روزی نکال کر دیتا ہے؟ لا، نہیں ہے، الا ہو، مگر وہی، فانا تؤفکون، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ تو آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے قبضے میں ہے، جو ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، جو ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، جو تیسرے کلمے میں ہم توحید کے گن گاتے ہیں، چوتھے کلمے میں جو توحید کے گن گاتے ہیں، اسی عقیدے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اے نبی، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو کوئی پرواہ نہ کیجیے، کذبت رسل من قبل، بہت سارے رسول آپ سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کہتے ہیں انبیاء کو، یا پھر کیوں کہتے ہیں امت کو کہ اگر تم مصیبت برداشت کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں نے مصیبتیں برداشت کی ہیں؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے، اذا امت البلیۃ طابت، کہ جب مصیبت عام ہوتی ہے، سب کے اوپر آتی ہے تو پھر وہ اچھی لگنے لگتی ہے۔ اچانک ایک آدمی کو بہت تیز بخار ہوا، وہ گھبرا گیا، ایسا بخار اس نے پہلے کبھی دیکھا نہیں، لیکن اس کے پاس والے کو بھی بخار ہو گیا، پاس کے گھر میں پھر ایک اطلاع ملی کہ 2 آدمیوں کو اور بخار ہو گیا، پھر اور آگے دوسرے تیسرے گھر میں اطلاع ملی کہ 2 آدمیوں کو اس میں بھی بخار ہے۔ تو جب اس طرح کی کوئی مصیبت عام ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دماغ کی ٹینشن کو ہلکا کر دیتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے، میں ہی نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی کے لیے بار بار پچھلی امتوں کا حوالہ دیتے ہیں، پچھلی امتوں کا جو ہے وہ ان کی کیفیت بیان کر کے تسلی دینا چاہتے ہیں، اور پھر آخر میں فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یہ جو حادثات دنیا میں ابھی ہو رہے ہیں، تم دیکھ رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی فکر مت کرنا، الی اللہ ترجع الامور، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں، مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور ان کی لاشوں کو دفنانے تک کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ماں کو پتہ نہیں ہے کہ باپ کدھر ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے کہ ماں کدھر ہے، بیٹے کو پتہ نہیں کہ فیملی کدھر ہے، اور اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں کہ ان کی ماں کدھر ہے۔ یہ تمام افراتفری کا ماحول مچا ہوا ہے۔ تو دماغ میں بات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے دل پگھل جاتے ہیں، ہمارے دل خون کے آنسو روتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو عذاب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ الی اللہ ترجع الامور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پورا ریکارڈ سیف ہو رہا ہے۔ اصل میں تم اسی زندگی کو مکمل زندگی سمجھ بیٹھے ہو، اس لیے تم عذاب کی، اس لیے تم بدلے کی، انتقام کی جلدی مچاتے ہو۔ اور یہ آیت ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کہا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم جو لوگ کر رہے ہیں، اے نبی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غافل مت جانیے۔ اچھا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے تو پھر یہ نیست و نابود کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ان پر ہلاکتیں کیوں نہیں اتر رہی ہیں؟ آگ کیوں نہیں برس رہی ہے آسمان سے؟ زمین کیوں نہیں پھٹ رہی ہے جو ان کو اپنے اندر سما لے؟ پانی کی بہت زیادہ بوچھار کیوں نہیں آ رہی کہ یہ ڈوب جائیں جس طرح قوم نوح ہلاک ہو گئی تھی؟ نہ، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس دن کو یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ 50,000 برس کے برابر ایک دن ہوگا، اور ایسے ایسے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں دنوں ان کو وہ عذاب چکھنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے تعلق سے کنفرم کر دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کی کرتوتوں سے غافل بالکل نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مسئلہ نمبر 3 وعدہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق
فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اگر تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین آ گیا اور اس کو سچ جان لیا، تو بس ایک کام مت کرنا، لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، سال ہو جاتا ہے، 2 سال ہو جاتا ہے، اسی طرح 3-4 سال گزر جاتے ہیں، کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے تو نا امیدی ہمارے دماغ میں اور دل میں سرایت کر جاتی ہے، جبکہ آخرت کا جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، آج کل کی جو 60-70 سالہ زندگی ہے اس کے مقابلے میں پوری زندگی 2.5-3 منٹ کی بنتی ہے، پوری زندگی 2.5-3 منٹ کی۔ اور یہ تاخیر ہونا، جلدی ہونا، لیٹ ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آؤٹ آف ٹائم ہے، وہ تو ٹائم سے باہر ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے، 4 سال ہو گئے ان کی گرفت نہیں ہو رہی ہے، 5 سال ہو گئے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ بس تم ایک کام کرتے رہنا، اے میرے بندو، لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیاوی زندگی دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے؟ ایک آدمی ہے، بڑا نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، اعتکاف میں بھی بیٹھا ہے، اسی طریقے سے اس کی اولاد بھی نیک ہے، تو دنیاوی زندگی پھر دھوکے میں کیسے ڈال دے گی؟ اس لیے کہ دنیاوی زندگی جو ہے 1، 2، 3 سے لے کر 70 اور 80 تک جتنی بھی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے انسان کے لیے موڑ آتے ہیں۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، رحمت سے اتار اور چڑھاؤ آتے ہیں۔ تو اگر کبھی تمہارے حق میں کوئی اتار چڑھاؤ ہو جائے جس سے تم خوش ہوں، تو تمہیں اپنا پچھلا وقت نہیں بھولنا چاہیے، اور اگر کوئی اتار چڑھاؤ تمہارے خلاف چلا جائے تو تمہیں بے صبرا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہے دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ نہ سمجھ بیٹھو تم کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، نہیں، اس کے باہر کی بھی دنیا ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اور شیطان تو تمہارا بڑا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھتے رہنا۔ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ تو دعوت ہی اپنی پارٹی کو اس کام کی دیتا ہے کہ وہ تمام کے تمام جہنم والے بن جائیں۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بد دیانتی، وہ کسی بھی طرح سے ہو، کسی کی بد دیانتی کسی کے مال میں ہو، بد دیانتی کسی کی جان کے ساتھ کھلواڑ کر کے ہو، یا زنا کے کر کے ہو، یہ بھی بہت بڑی بد دیانتی ہے۔ کسی کو غلط نظروں سے دیکھنا، کسی کے بارے میں غلط چاہنا، نعوذ باللہ زنا کا ارتکاب کرنا، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی چیزیں قرار دیا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، 7 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کریں گے جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ آپ جائیے راجستھان کے جنگلات میں، اس کا مشاہدہ آپ کو بہت اچھی طرح ہو جائے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بہت دور دور تک کوئی سایہ نہ ہو۔ تو راجستھان کے آپ جنگلات میں جائیے، آپ کو پتہ چلے گا ریگستان میں 22 کلومیٹر تک پیڑ ہی نظر نہیں آتا۔ 30 کلومیٹر دور کا سفر کرتے چلے جائیے، آپ کے پیر ریت سے باہر ہی نہیں نکلیں گے، اوپر کی تپش الگ اور نیچے کی گرمی الگ۔ اور ٹھیک اسی طرح کی حالت جو ہے روز محشر ہوگی، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد زنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سخت کیوں کہا؟ اس کی نحوستیں تمام کی تمام شاید 4 یا 5ویں رمضان کو بیان کی جا چکی تھی، لیکن بخاری شریف کی حدیث میں جو انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینے والا کون ہے؟ وہ ایک شخص، دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، جس کو ایک حسین اور جمیل عورت، ایک تو یہ ہے کہ دیکھنے میں بھی خراب لگتی ہے، بھنگن ہے، کام کاج والی ہے، اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتی، نہیں، ذات امرأۃ منصب و جمال۔ ذات منصب و جمال کا مطلب یہ ہے کہ عہدے دار ہو، اس کی عزت ہو دنیا میں، مالدار ہو، قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہو،
اور خوبصورت بھی ہو، وہ دعوت دے غلط کام کی، اور پھر ایسا شخص کہہ دے انی اخاف اللہ، کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عنایت فرمائیں گے۔ تو ایک یہ مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بیان کیا۔ آگے پھر سورہ یاسین کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا جاتا ہے، قرآن پاک کا دل ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جو کلام پاک کا دل اس کو کہا جاتا ہے، ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے مضامین میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ وہ دیگر اگر کسی جگہ قرآن کے کسی حصے میں آئی بھی ہے تو مکمل نہیں آ پائی، اور اگر ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے تو 3 4 5 پاروں میں وہ ملتی ہیں، لیکن سورہ یاسین کے اندر وہ تمام مضامین ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دیے۔ اور ایک اور حکمت آپ دیکھیے، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا۔ اب آپ یہ سینہ ہے، اس کو دیکھیے، آدھا حصہ ہمارا جو رائٹ سائڈ کا ہے بالکل خالی ہے، پھر تھوڑا سا اور آدھے حصے سے زائد ہم چلیں گے، اس کے بعد پھر جا کر دل آتا ہے، اور پھر دل کے بعد ایک چھوٹا سا حصہ اور بچتا ہے، یعنی کہ آدھے حصے کے بعد سے قلب کا جو مقام ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور پھر لاسٹ میں تھوڑا سا ایک اور حصہ بچتا ہے۔ اسی طریقے سے کلام پاک آدھے سے زیادہ حصہ کلام پاک کا گزر جاتا ہے، اس کے بعد یاسین شریف آتی ہے، اور پھر یاسین شریف کے بعد ایک تھوڑا سا حصہ 7 پاروں کا اور آتا ہے۔ تو ایسی ہی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے 23ویں پارے کی ابتدا میں، یعنی کہ یہاں سے اگر اور یہاں تک 30 حصے کریں گے تو 23ویں ٹک پر ہمارا دل آئے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اور اسی ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ یاسین کو ترتیب کے اعتبار سے جمع کرنے والوں نے جمع کیا ہے، اور ایسی ہی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے اس کو قرآن کو جمع کرنے والوں سے رکھوا دیا ہے۔ اس کے بعد اس کی فضیلتیں کون نہیں جانتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی حسرت سے، بڑی تمنا سے، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس کے دل میں قرآن کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ یاسین کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر صبح میں اشراق سے پہلے یا اشراق کے بعد کوئی اس کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدلے کی امید کے ساتھ، تو دن بھر ہونے والی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتے ہیں۔ رات میں پڑھ لیتا ہے تو صبح تک ہونے والے ہر خطرات سے اس کو محفوظ فرماتے ہیں۔ اور ایک عمل بھی ہے اس میں، اگر آپ دھیان سے سنیں تو بتاؤں۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ ہے مبین مبین مبین، اس کو ریپیٹ کیا ہے، شاید وہ 8 یا 11 جگہ ہے۔ فی ظلال مبین، پھر اسی طریقے سے آیا امام مبین، پھر آیا الا البلاغ المبین۔ تو یہ مبین سے ایک عمل مجھے یاد آیا، اگر کوئی عورت حاملہ ہو، امید سے ہو، اور آپ کو خطرہ ہے اس عورت کے حمل کا یا اپنے بچے کا، تو یہاں پر اس سے علماء نے ایک عمل نکالا ہے، جتنی عورت کی ہائٹ ہوتی ہے اتنا بڑا آپ ایک دھاگا اس کی ہائٹ کے اعتبار سے ناپ لیں، پوری ہائٹ کے اعتبار سے، پھر اس دھاگے کو الگ کر کے ٹھیک اسی طرح کے 10 دھاگے اس کے ساتھ اور شامل کر لیں، اب وہ 11 دھاگے ہو گئے، اور ہائٹ کتنی ہے؟ اتنی ہائٹ ہے جتنی ہائٹ عورت کی ہوتی ہے۔ اب یاسین شریف آپ پڑھنا شروع کریں، اور جہاں پر بھی لفظ مبین آتا ہے وہاں پر ایک گانٹھ لگا دیں اور پھونک مار دیں، ایک گانٹھ لگا دیں اور پھونک مار دیں، ایک گانٹھ لگا دیں اور پھونک مار دیں۔ شاید یہ 8 گانٹھ بن جائیں گی یا 11 بن جائیں گی، وہ آپ دیکھ لینا، مجھے کنفرم نہیں ہے۔ تو جتنی بھی گانٹھ یہ بنیں گی اس دھاگے میں، اس دھاگے کو عورت کے پیٹ پر باندھ دینا ہے۔ انشاءاللہ یہ تجربہ ہے، بہت سے لوگوں کو میں نے بتایا اور خود بھی اس پر عمل کیا۔ انشاءاللہ صحیح سلامت بچہ صحت اور تندرستی کے ساتھ آپ کے آغوش میں آئے گا، کسی طرح کی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج کل ورنہ آپ دیکھیے عجیب و غریب فراڈ چل چکا ہے،
آپ ہاسپٹل میں جائیے، پہلے تو آپ کی کھال اتار لیں گے، آپریشن کر دیں گے، اس کے بعد فوراً آپ کو ڈرا دیں گے بچے کی جان کو خطرہ ہے، اس کی سانس میں تکلیف ہے، یہ مشین میں رکھا جائے گا، اس کا ایک رات کا کرایہ 1500 سے باہر ہے، 10 دن اگر بچے کو رکھ لیا تو اچھے خاصے پیسے آپ سے لوٹ لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کے ذریعے سے، اب یہ مت کہنا کہ بخاری اور مسلم میں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ اکابر کے تجربات سے ثابت ہے، قرآن کی آیات کی برکت سے ثابت ہے۔ اور پھر جب ڈیلیوری ہو جائے وہی دھاگا نکال کر بچے کی گردن میں کچھ مہینوں کے لیے لٹکا دیا جائے، تو انشاءاللہ زچہ بھی اور بچہ بھی دونوں صحت اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ یہ عمل مجھے کسی نے بتایا تھا، میں نے تجربہ کیا تو الحمدللہ بالکل ایسا ہی پایا، اور پھر جتنے لوگوں کو بتایا ان کو بھی بہت فائدہ ہوا۔ تو کلام پاک کی یہ جو صورت ہے، قلب قرآن ہے، قرآن پاک کا دل ہے، اور دل کیوں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مضامین کو ذکر فرمایا۔ ایک اہم مضمون میں آپ کو سورہ یاسین شریف کا بتاتا ہوں۔ سورہ یاسین شریف کی اگر کوئی پابندی کے ساتھ تلاوت شروع کر دے تو سورہ یاسین اس شخص کو نفاق سے بچا دیتی ہے، نفاق سے، یعنی وہ انسان اللہ کی ذات سے منافق ہو کر نہیں مرے گا۔ آج کل ہم نے کیا سمجھ لیا سورہ یاسین کو، کہ جب لوگ مرنے لگتے ہیں تب ان کے پاس پڑھی جاتی ہے یہ سورہ یاسین۔ وہ جیسے ایک حافظ صاحب تھے، ان کو یاد تو نہیں تھا، پنجاب کی طرف چلے گئے اور ایک سننے والے کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اب دونوں کی بات تھی آپس میں کہ اگر میں کہیں، پہلی بات تو میں رکوں گا نہیں، اور اگر میں کہیں رک بھی جاتا ہوں تو اس انداز سے غلطی بتانا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ آج کل بھی بہت سارے علاقوں میں اس طرح کی جہالت ہے، قرآن سے دوری ہے، بہت سارے علاقوں میں۔ اب وہ امام صاحب تعلمون اس طرح کر کے پوری 20 رکعت نکال دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی وہ جان بوجھ کر اٹکتے تھے، اور پھر سامع بھی ان کو ویسے ہی بتاتا تھا۔ اب پورا قرآن مکمل ہو گیا، ایک آدمی کو سورہ یاسین شریف یاد تھی، وہ کہنے لگا حضرت سورہ یاسین شریف بھی تو قرآن ہی میں ہے، اور مجھے سورہ یاسین شریف یاد ہے، اور میں انتظار میں ہوں کہ سورہ یاسین آئے گی، میں سنوں گا، مجھے اندازہ ہوگا کہ ہاں ٹھیک چل رہا ہے۔ اب امام صاحب تو پھنس گئے، کہنے لگے ارے بے وقوف، تجھے نہیں معلوم سورہ یاسین کب پڑھی جاتی ہے؟ سورہ یاسین تب پڑھی جاتی ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ میں تو ابھی پڑھ کر سنا دوں گا، آ جاؤ سب جمع ہو جاؤ، سب ابھی انتقال کر جاؤ گے۔ یہ تو میرا احسان مانو کہ تمہیں میں نے نماز کی حالت میں سب کو مردہ نہیں کر دیا۔ ارے امام صاحب آپ کا بڑا احسان ہے، ورنہ ہم تو سب کے سب مر جاتے۔ تو سورہ یاسین شریف کو آج کل ہم نے مردوں کے پاس پڑھنے کی صورت سمجھ لیا، جبکہ اس کی اتنی برکتیں ہیں، اور اس کے مضامین کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں۔ آخر میں 30ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی زبردست ٹون میں بات کی۔ پہلے لوگوں کو سمجھایا، اپنی قدرت کی طرف بلایا، آخرت کے عذاب سے ڈرایا، جنت کے وعدے بیان کیے، پھر اس کے بعد قیامت کے احوال کو ذکر کیا، اور اگر پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو ایسے شخص مجرم ہیں، اور مجرموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے روز محشر؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، میرے بندوں میں کھڑے ہونے کے تم قابل نہیں۔ اتنا زیادہ کہنے سننے کے باوجود بھی تم نے نہ مانا، اتنا زیادہ میرے نبی کو پریشان کیا، ان کے احکامات کو ٹھکرایا، میرے احکامات کو ٹھکرایا، ان کو جھوٹا کہا، مجنون کہا، ساحر کہا، اور اسلام کو ماننے والوں کا مذاق اڑایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت انداز میں کہیں گے فَامْتَازُوا الْيَوْمَ، آج الگ ہو جاؤ ان لوگوں سے، ان کے چہروں کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ تو میرے وہ بندے تھے جنہوں نے میرا نام لیا، میں نے ان کو مالداری دے کر بھی آزمایا تب بھی مجھے نہیں بھولے، میں نے ان کو دکھ درد دے کر بھی آزمایا تب بھی مجھے نہیں بھولے، میں نے ان کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، یہ تب بھی مجھے نہیں بھولے، اور میں نے ان کو حسن و جمال بھی دے کر آزمایا، یہ تب بھی مجھے نہیں بھولے، تو یہ تو ہر حال میں مجھے یاد کرنے والے ہیں، ان کے پاس کیوں کھڑے ہو؟ دفع ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ اتنا سخت جملہ ہوگا، سناٹا چھا جائے گا۔
کلام پاک کی ایک دوسری آیت میں اس کی منظر کشی کی گئی ہے، فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا ہَمْسًا، کوئی بھی آواز کان میں نہیں آئے گی، صرف پیروں کی آواز، جو لوگ چل چل کر اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے آئیں گے، صرف ان کے پیروں کی آواز آئے گی۔ اتنا خطرناک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ دن ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم میں ڈالنے کا وعدہ کیا، پھر کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ پھر اور بھی بہت سارے مضامین سورہ یاسین شریف میں ذکر کیے، جن کے لیے ایک بہت بڑا زمانہ اس کی تفسیر کے لیے درکار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے ثواب کی امید رکھ کر اگر اس کی تلاوت کا معمول کوئی بنا لے تو اس کو 3 نفع حاصل ہوں گے دنیا میں، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ان نفعوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو نوٹ کر لے، ابھی لکھ لے۔ 3 نفع اس کو اپنی زندگی میں محسوس ہوں گے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے محسوس نہیں ہو رہے ہیں تو وہ آ کر اسی مسجد میں میرا گریبان پکڑ لے۔ کیا ہے وہ 3 نفع؟ جو شخص صبح میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کا عادی ہو جائے، صبح میں بھول جاتا ہے تو دوپہر میں پڑھ لے، دوپہر میں بھول جاتا ہے تو رات میں پڑھ لے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان قلب اس کو حاصل ہوگا۔ چھوٹی نعمت ہے، اطمینان قلب چھوٹی نعمت ہے۔ دل کو سکون دلانے کے لیے لوگ ٹیبلٹ کھاتے ہیں، پریشانی بھگانے کے لیے دوائیوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو کتنی بھی بڑی ٹینشن کی بات ہو جائے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑی پریشانی آ گئی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نمٹیں گے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ان کا یقین ہوتا ہے کہ اگر میرے اوپر پریشانی آئی ہے تو میری لمٹ سے باہر نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اتنا دکھ دے ہی نہیں سکتے کہ وہ برداشت نہ کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو کسی بھی طرح کی کنڈیشن ہو، اس کا دل مطمئن رہے گا، اطمینان قلب اس کو حاصل ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی دولت ہے اور ایسی نعمت ہے کہ جو بہت سارے حکیموں نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے، اس کا علاج آج تک کسی کے پاس نہیں، اطمینان قلب۔ آپ نے دیکھا ہوگا 7,000 8,000 روپے میں امامت کرانے والے ائمہ حضرات پورے دن پڑے پڑے سوتے رہتے ہیں، جماعت بھی چھوڑ دیتے ہیں، اتنا زیادہ سکون ان کی زندگی میں ہے۔ اور جو 4 5 لاکھ یا پھر انلمیٹڈ پیسہ کماتے ہیں، سونے کے لیے وہ سونے سے پہلے گولی کھاتے ہیں اور پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی، تو یہ دلی بے چینی ہے، دلی اضطرابی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرماتے ہیں۔ دوسری بات، دوسرا نفع، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو اولاد کا دکھ نہیں دکھائے گا۔ چھوٹی نعمت ہے یہ، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد کا دکھ نہیں دکھائے گا۔ یہ کہہ لیجئے اس کی اولاد نیک ہوگی، پارسا ہوگی، متقی ہوگی، حکم کو ماننے والی ہوگی، فرما بردار ہوگی، مطیع ہوگی، اور یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا۔ جیسے ہم رات دن دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تو اس لیے دوسرا نفع یہ بھی اتنا بڑا نفع ہے کہ جو پیسوں کے ذریعے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد کا غم نہیں دکھائیں گے۔ اور تیسری کیا ہے؟ تیسرا نفع اس کا کیا ہے؟ تیسرا نفع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے ساتھ حسن خاتمے کو لاحق کر دیتے ہیں۔ جب بھی دنیا سے جائے گا انشاءاللہ عز وجل ایمان پر خاتمہ ہی ہوگا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ چھوٹی نعمت ہے یہ، بتائیے، ہر ایک نعمت اور ہر ایک انعام، ہر ایک گفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ہے کہ جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، ایسا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رات دن لوگ روتے ہیں یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم بڑے عبادت گزار تھے لیکن جاتے وقت ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں، کیونکہ اس وقت شیطان کے بڑے پینترے چلتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایک عالم جب ان کا انتقال ہونے لگا تو شیطان آیا، اب وہ عالم کو عالم کے اعتبار سے بہکاتا ہے، جاہل کو جاہل کے اعتبار سے بہکاتا ہے، تاجر کو تاجر کے اعتبار سے بہکاتا ہے۔ تو بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی، شیطان نے اور اس کی پوری ٹیم نے، کہ ان کو ایمان سے پھیر دیں،
لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ اب میرا آخری وقت ہے، میں مکمل ہوش و حواس میں ہوں اور میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب اس کا کوئی تیر نہیں چلا، اب جاتے ہوئے اس نے اپنا لاسٹ تیر پھینک کر مارا۔ کہنے لگے، پوری ٹیم آتی ہے اس کی، بہت بہکاتے ہیں، اسی لیے مردے کو پیاس لگتی ہے، جہنم کے مناظر دکھتے ہیں اگر گنہگار ہوتا ہے، جنت کے مناظر دکھتے ہیں اگر وہ متقی ہوتا ہے۔ تو چلتے چلتے کہنے لگا کہ آج تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ہدایت تامہ لکھی تھی، وہ اس آخری تیر کو بھی سمجھ گئے۔ کہنے لگے کہ نہیں، اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا۔ یعنی کہ وہ یہ کہلوانا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ خاموش رہ گئے تو گویا کہ ان کو اپنے علم پر بھروسہ ہو گیا، اپنے علم کی گویا کہ انہوں نے شان اور بان مان لی، اور اسی وقت یہ ایمان سے نکل جائیں گے، شرک کر لیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے مواقع انہی کو فراہم کرتا ہے جو رات دن اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ تو سورہ یاسین شریف میں اس کا بھی علاج ہے۔ تو انشاءاللہ ہر ایک صبح میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کبھی صبح میں کہتا ہوں کبھی ارجنٹ کام آ جاتا ہے، فوراً نماز کے بعد بغیر دعا مانگے بھی بھاگنا پڑ جاتا ہے، تو کیا بھی مسئلہ نہیں، جب بھی وقت ملے سورہ یاسین شریف کو مس نہ کریں۔ جس طرح کھانا آپ نہیں بھولتے کتنی بھی مشغولیت ہو، بریک فاسٹ نہیں بھولتے کتنی بھی مشغولیت ہو، ڈنر نہیں بھولتے کتنی بھی مشغولیت ہو، اسی طرح کم سے کم سونے سے پہلے یاد کر کے اس کی تلاوت ضرور فرما لیں، اور پھر اس کے منافع جو بیان کیے گئے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، مرتے وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، چھپ کر کیے ہوئے، مولا کریم کھلم کھلا کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے تمام خطاؤں کو، تمام گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ مولا کریم ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما۔ ہمارے اعزاء و اقارب جو بھی دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، سبھوں کی قبروں کو نور سے منور فرما، قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما۔ مولا کریم ان کی دائمی مغفرت فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے، مولا کریم اپنی قدرت سے، مولا کریم اپنی رحمت سے ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ مولا کریم ان کی نصرت فرما۔ مولا کریم جن لوگوں نے ان کا خون بہا ہے، بہانا چاہتے ہیں، تو ان کو نشان عبرت بنا مولا کریم، یا پھر ان کو ہدایت تامہ عطا فرما۔ مولا کریم جو پریشان حال ہیں، کسی بھی طرح سے پریشان ہیں، سبھوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان کی غیب سے قرض ادا کرنے کی شکلیں قائم فرما۔ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، جیلوں کے اندر بند ہیں، مولا کریم غیب سے ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما۔ ہماری مختصر سے دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔